بسم اللہ الرحمن الرحیم وبسملا وحامدا ومحمدا مصلیا ومسلما محمدا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واولادہ وبارک وسلم۔ لائق صد عزت و احترام سامعین ذی احتشام، قمری سال کا آخری مہینہ اور اس کے آخری دن چل رہے ہیں۔ اس ماہ محترم کے ساتھ اہل اسلام تاریخ اسلامی کی انگنت یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ ان یادوں میں کچھ ایسی بھی ہیں جو خوش کن ہیں اور ایسی بھی ہیں جو ایک مسلمان کے دل پر غموں کے پہاڑ کی صورت ٹوٹتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ فتنوں کے سامنے ایک دروازے کی حیثیت رکھتا ہے، بند دروازہ۔ جب تک میرا یہ صحابی بقید حیات رہے گا تو فتنوں کا دروازہ بند رہے گا۔ یہ میرا صحابی جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد اس امت کے اندر فتنے در آئیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ صحابی رسول، وہ عظیم خلیفہ اسلام، وہ عظیم امیر المؤمنین، وہ ہستی عظمتوں کا پہاڑ، وہ ہستی بھی اس امت کو اسی ماہ ذوالحجہ میں چھوڑ کے جاتی ہے۔ اس ہستی کا نام امت مسلمہ عمر فاروق کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، آپ کی عظمتیں، آپ کے مناقب، آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات، یقین جانیے اگر ذکر کرنے بیٹھیں تو زندگیاں گزر سکتی ہیں، عمر کے کمالات کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔
آج کی یہ نشست چونکہ درس قرآن کی نشست ہے، اس لیے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سے جو تعلق ہے اس کا مختصر لفظوں میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر فاروق کا قرآن سے تعلق کیا تھا؟ خود اس عنوان کو لے لیا جائے تو یقین جانیے یہ بات بھی بہت لمبی ہے۔ لمبی اس لیے ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن عظیم کے جو نسخے موجود ہیں، آج قرآن ہمارے پاس جس صورت میں موجود ہے، مجموعی کتاب کی صورت میں، اس کو جمع کرنے میں بھی عمر فاروق کا دخل ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں قرآن کو لکھوا دیا تھا، لیکن یکجا جمع نہیں کیا گیا۔ میرے آقا کا وصال ہو گیا، دور صدیقی چل رہا ہے، مختلف قسم کے فتنوں نے سر اٹھا لیا۔ انہی فتنوں میں فتنہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا۔ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جو مسلمان شہید ہوئے ان کے اندر سینکڑوں صحابہ وہ تھے جو قرآن کے حافظ تھے۔ جب عمر فاروق نے حافظ صحابہ کی کثرت سے شہادت کو دیکھا تو آپ کے دل پہ یہ خطرہ گزرا کہ اگر حافظ صحابہ اسی انداز میں جاتے رہے تو کہیں ایسے نہ ہو کہ اللہ کی یہ کتاب ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے، جیسے یہودی عیسائی اللہ کی کتاب کے معاملے میں اختلاف کا شکار ہوئے، کہیں ایسے نہ ہو ہم بھی اختلاف کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ بات میرے بھائیوں سب سے پہلے یہ خطرہ جس کے دل پہ گزرتا ہے اس کو امت مسلمہ عمر فاروق کے نام سے جانتی ہے۔ دور ہے ابو بکر صدیق کا۔ عمر فاروق خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ برحق، خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جس انداز میں حفاظ صحابہ اس دنیا سے جا رہے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسے نہ ہو اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھوں سے چلی نہ جائے۔ اللہ کی کتاب کو جمع کر لو، کتاب کی صورت دے دو، کتابی صورت میں اس کو جمع کر لو۔ غور کیجئے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے جواب میں کہا جو کام مصطفیٰ نے نہیں کیا وہ کام ابو بکر صدیق نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ کریم نے قرآن کو لکھوایا ہے، جمع نہیں کیا۔ ابو بکر قرآن کو لکھوائے گا، جمع نہیں کرے گا، لہٰذا جو کام مصطفیٰ نے کیا ہے ابو بکر بھی وہی کام کرے گا۔ ابو بکر صدیق کی بات بجا تھی، ابو بکر صدیق کی سوچ اپنی جگہ ٹھیک تھی، وہ ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے جو کام میرے آقا نے نہ کیا ہو، لیکن عمر فاروق یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر قرآن کو جمع نہ کیا گیا تو ڈر ہے ہمارے ہاتھوں سے اگر ایک آیت بھی چلی گئی، ایک حرف بھی چلا گیا، ایک کلمہ قرآن بھی چلا گیا تو قرآن عظیم اللہ کی کتاب ہمارے پاس کامل صورت میں نہ رہے گی، اور اگر خدا نخواستہ غیر قرآن میں سے ایک جملہ بھی
قرآن میں کسی نے داخل کر دیا تو معاملہ وہی ہو جائے گا جو تورات کا ہے، انجیل کا ہے، زبور کا ہے۔ جیسے وہ کتابیں مشکوک ہو چکی ہیں ایسے قرآن مشکوک ہو جائے گا۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں دربار صدیقی میں بیٹھ گیا، صدیق انکار کرتے ہیں، عمر اصرار کرتے ہیں، صدیق انکار کرتے ہیں، عمر اصرار کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ اقرار، یہ اصرار اور انکار کا سلسلہ طول پکڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ صدیق کا انکار عمر کے اصرار کے مقابل ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ پھر صدیق بھی کہتے ہیں عمر جاؤ اور حافظ صحابہ کو جمع کر لو، اللہ کی کتاب کو یکجا کر لیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمر کا قرآن سے تعلق دیکھیں، عمر کا قرآن سے وہ تعلق ہے کہ آپ آج حافظ قرآن ہیں یا قرآن کے قاری ہیں یا دیکھ کے پڑھتے ہیں، آپ کی الماری میں قرآن موجود ہے تو یہ احسان عمر فاروق کا ہے، یہ احسان عمر فاروق کا ہے۔ صدیق اکبر ابو بکر صدیق کی رائے کی اپنی جگہ ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہتے، وہ کمال اتباع رسول کے جذبے میں سے سرشار تھے، اس لیے وہ کہتے تھے جو کام مصطفیٰ نے نہیں کیا مصطفیٰ کا خلیفہ کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن عمر فاروق سوچ رہے تھے کہ ابو بکر صدیق کی رائے اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر یہی حال رہا صدیق چلے جائیں گے، پھر عمر چلے جائیں گے، پھر عثمان چلے جائیں گے، پھر مولا علی چلے جائیں گے، پھر امام حسن چلے جائیں گے، خلافت راشدہ مکمل ہو جائے گی۔ بعد کا دور وہ دور نہیں ہے کہ جس کی امانت داری کی بات کی جا سکے۔ اگر یہ قرآن اسی حال میں رہا تو ڈر ہے کہیں قرآن میں کمی کوئی نہ کر دے، بڑھا کوئی نہ دے۔ اگر قرآن میں ایک حرف کم ہو گیا یا ایک حرف کسی نے بڑھا دیا تو اللہ کی کتاب قرآن میں، انجیل میں، تورات میں، زبور میں فرق باقی نہیں رہے گا۔ جیسے وہ کتابیں مشکوک ہیں ویسے قرآن مشکوک ہو جائے گا۔ قرآن کو مشکوک ہونے سے بچانے کے لیے پر وقت اقدام ضروری ہے، اور اس اقدام کے لیے اصرار کرتے ہیں تو عمر فاروق اصرار کرتے ہیں۔ عمر فاروق کا قرآن سے یہ تعلق میرے آقا کے وصال کے بعد نہیں بنا۔ میں آپ کے گوش گزار عمر فاروق کا جو تعلق کرنا چاہتا ہوں، چند باتیں اس سلسلے کی عرض کروں گا۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی عمر سے تعلق رکھتا ہے۔ میرے آقا کا ایک فرمان ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی، ہر امت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو محدث ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں جی؟ محدث اور بات ہے، محدث اور بات ہے۔ جو محدث ہوتے ہیں، جو ملہم ہوتے ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں اللہ کے الہام سے کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ رب کریم نے مصطفیٰ کریم کو یہ عزت دی، یہ عظمت دی، یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا کہ زبان پہ جو بات چلتی ہے وہی الہی سے چلتی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ میرا پیارا حبیب جو بات کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ بولتا ہے تو اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی۔ میرے بھائیوں، یہ عظمت رب نے مصطفیٰ کو دی ہے کہ زبان پہ جو بات آتی ہے اللہ کی وحی سے آتی ہے۔ میرے آقا کے بعد نبی تو کوئی نہیں ہے،
وحی کا سلسلہ تو رک گیا ہے، میرے آقا کے بعد وحی تو نہیں آ سکتی، الہام ہو سکتا ہے۔ میرے آقا بتاتے ہیں میری شان یہ ہے میں بولتا ہوں تو وحی سے بولتا ہوں، میرے بعد کوئی وحی سے نہ بولے گا، لیکن میری امت میں ایسے افراد ہو سکتے ہیں جو وحی سے تو نہ بولیں گے لیکن اللہ کے الہام سے بولیں گے، اور ان لوگوں میں فہرست کے اوپر کے کنارے میں جس کا نام آتا ہے اسے امت عمر فاروق کے نام سے جانتی ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کی سچی غلامی کا نتیجہ ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، عمر فاروق نے جس انداز میں مصطفیٰ کریم کی غلامی کی، میرے بھائیوں اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ میں اس سلسلے کی ایک بات، اس کا تعلق میری گفتگو کے سلسلے سے بھی ہے، اور عمر فاروق کی بے مثال غلامی کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، غور کیجئے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات، غیرت یہ مردوں میں بھی ہوتی ہے اور عورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ عورت نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت کے پاس جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک شوہر کی 2 بیویاں ہوں، 3 بیویاں ہوں، 4 بیویاں ہوں، تو ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر دوسری بیوی سے نہ ملے۔ کوئی بیوی نہیں چاہتی اپنی مرضی سے کہ میرا شوہر دوسری عورت سے شادی کر لے۔ تو جیسے ساری عورتوں میں یہ غیرت پائی جاتی ہے، اسی طرح مصطفیٰ کریم کے ازواج مطہرات میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی، ان میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی۔ یہ عورت کی فطرت ہے، عورت کا مزاج ہے، اس لیے میرے آقا نے ازواج مطہرات کو رضی اللہ تعالیٰ عنہن و سلام اللہ تعالیٰ علیہن، ازواج مطہرات کو اس غیرت کے معاملے میں کبھی نہیں ڈانٹا کہ تم یہ کیوں سوچتی ہو، تم یہ کیوں چاہتی ہو، تمہارے جذبات ایسے کیوں چاہتے ہیں۔ میرے آقا ازواج مطہرات کو اس معاملے میں کبھی نہیں ڈانٹا، البتہ ازواج مطہرات کے عذر اپنی زبان اقدس سے خود بیان فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا، ازواج مطہرات غیرت کے معاملے میں جمع ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ ازواج مطہرات پہ غضبناک ہوئے۔ غضبناک ہو کر غور کیجئے گا، حضور مسجد نبوی کے ساتھ ایک کمرہ تھا، اس کے اندر تشریف لے آئے۔ ازواج مطہرات کے جتنے گھر ہیں ان کو چھوڑ کے اس کمرے میں تشریف لے آئے۔ لوگ پریشان ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، ازواج مطہرات پریشان ہو گئی، حتیٰ کہ یہ سمجھنے لگی ازواج مطہرات، یہ سمجھنے لگی باقی صحابہ، یہ سمجھنے لگے کہ شاید حضور نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی، حضور نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، ازواج مطہرات کو خود بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ انہیں طلاق دی جا چکی ہے یا طلاق نہیں دی گئی۔ عمر فاروق کہتے ہیں، صحیح بخاری میں بھی اختصار کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے، عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرا پڑوسی انصاری ایک صحابی تھا، ایک دن وہ کام پہ جاتا، میں دربار رسالت میں جا کر تمام احکام دینیہ کو سیکھتا، اگلے دن میں کام پہ جاتا، وہ انصاری صحابی آ کے سیکھتا، ہم باری باری دربار رسالت میں حاضر ہوتے، ایک دن میری حاضری ہوتی، دوسرے دن میں کام کے لیے جاتا، ایک دن وہ انصاری آتا، دوسرے دن وہ کام کے لیے جاتا،
شام کا وقت ہے، میں کام سے واپس آیا، شام کا وقت ہے، اس انصاری نے میرا دروازہ زور سے بجایا، اس نے کہا حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں پریشان ہو گیا، اس لیے کہ ان بیویوں میں میری بیٹی بھی تھی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میں اختصار کرتا ہوں، حضرت عمر کہتے ہیں میں دربار رسالت میں حاضر ہوا، حضور اپنے اس مخصوص کمرہ میں تشریف فرما ہے، زینے پر حضور کا خادم بیٹھا ہے، بات قابل غور ہے، زینے پر حضور کا خادم بیٹھا ہے۔ میں نے خادم سے کہا حضور سے میرے لیے اجازت مانگو۔ خادم نے اندر دیکھا، واپس میری طرف دیکھا، چپ ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہوا اجازت نہیں ملی، میں مسجد نبوی شریف میں جا کے بیٹھ گیا، تھوڑا انتظار کیا، پھر دوبارہ میں نے حضور کے خادم سے کہا حضور سے اجازت مانگو میرے لیے، کہو عمر آیا ہے، حاضری کی اجازت مانگتا ہے۔ اس خادم نے اندر دیکھا، دوبارہ میری طرف دیکھا، خاموش رہا۔ میں سمجھ گیا اجازت نہیں ملی، دو بار ہو چکا۔ تیسرا جملہ یہ قابل غور ہے، یہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ عمر نے جو غلامی کی ہے وہ غلامی کوئی ماں کا بیٹا کر نہیں سکتا۔ عمر نے جو غلامی کی ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں کی فکریں اپنی ہیں، سوچیں اپنی ہیں، نظریات اپنے ہیں، افکار اپنی ہیں، لیکن ہم فقط اتنا کہتے ہیں، زیادہ دور نہیں جاتے۔ تم عمر کا فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو عمر کی قبر کو دیکھ لو، عمر کی قبر کو دیکھ لو۔ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے۔ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے۔ ارے کیوں بگڑتا ہے؟ کیوں بگڑتا ہے؟ کیوں بگڑتا ہے؟ وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہی سے تمہیں بنایا ہے، یہی تمہیں لوٹائیں گے، یہی سے تمہیں اٹھائیں گے۔ جہاں سے جس کو بنایا ہے وہیں وہ دفن ہوتا ہے، وہیں سے وہ اٹھایا جاتا ہے۔ ارے غور تو کر، غور تو کر، ابو بکر کو کہاں سے بنایا گیا؟ ابو بکر کے بارے میں کچھ باتیں تیرے ذہن میں آتی ہوں گی، لیکن ایک وہ حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، ایک وہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ زمین کے اوپر رہتے ہیں تو مصطفیٰ کی صحبت میں رہتے ہیں، اس زمین کے نیچے جاتے ہیں تو مصطفیٰ کی صحبت میں رہتے ہیں۔ ابو بکر زمین سے اوپر ہیں، حضور کی صحبت میں، زمین سے نیچے ہیں، حضور کی صحبت میں۔ عمر زمین سے اوپر ہیں، حضور کی صحبت میں، زمین سے نیچے ہیں تو حضور کی صحبت میں۔ اور عمر فاروق کا جب وصال ہوا، مولا علی علیہ السلام پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، تو اس وقت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے کندھے پر کسی کا ہاتھ پڑا، میں نے دیکھا تو کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام ہیں۔ میں نے دیکھا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کو سنتا تھا، مصطفیٰ کہتے تھے
دخلت انا وابو بکر وعمر خرجت انا وابو بکر وعمر سمعت انا وابو بکر وعمر آمنت انا وابو بکر وعمر. اندر داخل ہوا، حضور کہتے تھے اندر داخل ہوا، میں ابو بکر عمر باہر نکلا، میں ابو بکر عمر سنا، میں نے ابو بکر نے عمر نے ایمان لایا، میں ابو بکر اور عمر. زمین سے اوپر مصطفیٰ کی صحبت، زمین سے نیچے مصطفیٰ کی صحبت، اور مصطفیٰ کی گفتگو میں بھی مصطفیٰ کی صحبت. حضور کی گفتگو میں ایک بندہ آیا، میری بات کہیں اور چلی جائے گی، میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا. ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ ایک عجیب بات میں نے دیکھی ہے. کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں جنگل میں تھا اور ایک بھیڑیے نے میری بکری اٹھا لی، میں بھاگا، بھیڑیے سے میں نے بکری چھینی، تو بھیڑیا ادھر اوپر ٹیلے پہ جا کے بیٹھا. اس نے کہا بندہ خدا تو نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، اللہ نے مجھے رزق دیا تو نے چھین لیا. وہ بندہ کہتا ہے میں حیران رہ گیا. بھیڑیا انسانی زبان میں گفتگو کر رہا ہے. میں نے بھیڑیے سے کہا حیرت کی بات ہے، اچنبے کی بات ہے، تعجب ہے. بھیڑیا انسانی انداز میں، انسانی زبان میں گفتگو کر رہا ہے. بھیڑیے نے کہا اس سے بڑی بات بتاؤں؟ میں نے کہا بتا. اس نے کہا مدینہ طیبہ میں کھجوروں کے بیچ اللہ کے نبی بیٹھ کر آسمان کی خبریں بتاتے ہیں. وہ دیہاتی کہتا ہے میں نے بھیڑیے کی بات سنی، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آ گیا. جب اس دیہاتی نے میرے آقا کو یہ بات سنائی، پھر میرے آقا نے اسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کے سامنے اس بات کو دہرانے کا حکم ارشاد فرمایا. جب اس نے دہرائی، اب سنیے میرے آقا کیا کہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا آمنتو انا و ابو بکر و عمر. اس محفل میں باقی صحابہ بیٹھے تھے، ابو بکر نہیں تھے، عمر نہیں تھے، لیکن مصطفیٰ تھے. مصطفیٰ نے جب یہ بات سنی تو مصطفیٰ کریم نے اپنی جانب سے بھی کہا آمنتو، میں ایمان لایا. اس کے بعد کہتے ہیں ابو بکر سن تو نہیں رہے لیکن میں ایمان لایا، تو ابو بکر ایمان لائے. عمر سن تو نہیں رہے لیکن میں ایمان لایا تو عمر بھی ایمان لائے. باتیں، یہ بات ذہن میں رہے. صحابہ کو ہم معصوم نہیں سمجھتے. توجہ ہے آپ کی؟ انبیاء کرام کے بعد، رحمت عالم کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے. عزتیں، عظمتیں، مقام، شانیں اتنی کہ زندگیاں گزر جائیں تو شانیں بیان نہیں ہو سکتی، لیکن عصمت کے ایک مخصوص معنی وہ صرف اور صرف نبیوں کا خاصہ ہے. انسانوں کے اندر نبیوں کا خاصہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمتیں عقل کی اڑان سے اونچی، لیکن ہم انہیں معصوم نہیں مانتے. پھر ان کی عظمتوں کی بنیاد کیا ہے؟ میں کئی بار اس بات کو ذکر کر چکا. صحابہ کی عظمتوں کی بنیاد نہ نمازیں، نہ روزے، نہ حج، نہ زکاتیں. صحابہ کی عظمتوں کی بنیاد مصطفیٰ کی صحبت ہے. وہ ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ مصطفیٰ کے پڑوس میں رہے ہیں. جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ مصطفیٰ کے پڑوس میں جتنا زیادہ عرصہ رہا ہے اس کا مقام اتنا اونچا ہے. اور عمر کو اللہ رب العالمین نے
زمین کے اوپر بھی مصطفیٰ کی صحبت عطا کی ہے، زمین سے نیچے بھی مصطفیٰ کی صحبت عطا کی ہے۔ اور حضور نے خود فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی وہ میں ہوں گا، اور میری دائیں جانب ابو بکر ہوں گے، بائیں جانب عمر فاروق ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ انعام کس کا ہے؟ یہ انعام بے مثال غلامی کا ہے۔ عمر فاروق نے جو غلامی کی وہ غلامی کوئی نہیں کر سکتا، اسی غلامی کو میں بیان کرنے جا رہا تھا۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں نے دوسری بار کہا حضور سے اجازت لو، عمر دروازے پہ بیٹھا ہے۔ اس خادم نے اندر دیکھا، باہر دیکھا، چپ رہا۔ میں سمجھ گیا اجازت نہیں ہے۔ پھر تیسری بار میرے ذہن میں آیا کہ بات چل رہی ہے کہ رحمت عالم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، حضور کی بیویوں میں میری بیٹی بھی ہے، ہو سکتا ہے، بات پہ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے حضور سوچ رہے ہوں کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں، اس لیے حضور اجازت نہیں دے رہے۔ اس لیے جب میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے چلا کر کہا اے خادم حضور کو بتا، حضور سے عرض کر کہ دروازے پہ عمر آیا ہے، اور سن میں اپنی بیٹی کے لیے نہیں آیا، اگر مصطفیٰ حکم کرے کہ تو جا کر اپنی بیٹی کا سر تن سے جدا کر دے تو حضور کی بات کا انکار نہیں کروں گا۔ حضور فرمائے تو اپنی بیٹی کی گردن اپنی مرضی سے اڑا دوں گا۔ یہ وہ غلامی ہے عمر فاروق کی، یہ غلامی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، عمر فاروق کا شبہ ہوا، آپ کو سوچ آئی کہ کہیں ایسے نہ ہو رحمت عالم سمجھ رہے ہوں باپ ہے، بیٹی کی سفارش لے کر آیا ہے۔ یا رسول اللہ بیٹی کی سفارش لوگ کرتے ہیں، کون باپ ہے جو بیٹی کی سفارش نہیں کرے گا؟ لیکن اولادیں پیچھے ہیں، ماں باپ پیچھے ہیں، اپنی ذات بھی پیچھے ہے، آگے ہیں تو آپ ہیں، آگے ہیں تو آپ کی ذات ہے۔ میری بیٹی کا قصور کیا ہے میں یہ نہیں جاننا چاہتا، میری بیٹی کی غلطی کیا ہے میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا، آپ حکم دیں میں اپنی بیٹی کی گردن اتار کے پیش کر دوں گا۔ یہ وہ غلامی ہے عمر فاروق کی جس غلامی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کے بیچوں بیچ منافق بھی تھے، ہم بھی کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین آپ کی صفوں کے بیچوں بیچ منافقین آ کے چھپ جاتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، منافق تھے، آخر تک رہے، حضور کے وصال کے بعد بھی رہے، آج بھی ہیں، ہر دور میں رہے۔ اگر خیر القرون میں تھے، سب سے افضل دور حضور کا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ یوں کہتے نہیں اس دور میں تھے بعد میں، اچھا اس دور میں تھے، تمہارا دور حضور کے دور سے اعلیٰ ہے جی؟ حضور کے دور میں تھے اور تمہارے دور میں نہیں رہے، حضور کے دور میں تھے، بعد میں بھی رہے، اور یہ فیصلہ قرآن کا ہے۔ منافق تھے لیکن جو اخلاص عمر فاروق کا ہے، ایسا اخلاص کہاں سے لاؤ گے؟ بڑے بڑے ایماندار ایسا اخلاص نہیں پیش کر سکتے جیسا اخلاص عمر پیش کر رہے ہیں۔ وہ نہیں پوچھ رہے یا رسول اللہ اگر میری بیٹی کی غلطی ہوئی، میری بیٹی کا جرم ہوا، میری بیٹی کی کوتاہی ہوئی تو میں اسے قرارِ واقعی سزا دوں گا، جو سزا بنتی ہے وہ اسے دوں گا۔ عمر یہ بات نہیں کرتے، عمر فقط یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے، آپ حکم کیجئے، بیٹی کی گردن کاٹ کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ یہ اخلاص
تو بڑے بڑے مومنوں میں بھی نظر نہیں آتا. یہ اخلاص پیش کر سکتے تو عمر پیش کر سکتے. تو یہ تو میں نے پیش کی، یہ بات عرض کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص، آپ کا غلامی کا طرز، اور جس سلسلے میں گفتگو کو چلایا وہ قرآن عظیم سے آپ کا تعلق تھا. جب عمر فاروق کو یہ بات معلوم ہوئی کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے، عمر فاروق نے ایک جملہ کہا، ازواج مطہرات کو مخاطب بنا کے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. توجہ ہے آپ کی؟ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. عمر فاروق نے ازواج مطہرات میں سے بعض کو مخاطب بنایا اور کیا کہا؟ عمر فاروق کی گفتگو کا حاصل یہ تھا کہ دیکھو مصطفیٰ تمہارے محتاج نہیں ہیں. اے مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات، تمہاری شانیں، تمہاری عظمتیں، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ بے مثال ہے، لیکن سارے کا سارا مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ہے. یہ سارا مقام، سارا مرتبہ حضور سے نسبت کی وجہ سے ہے. اگر حضور تمہیں طلاق دے دیتے ہیں تو تم یہ مت سوچو، تو جو ہے یہ عمر کہہ رہے ہیں، تم یہ مت سوچو کہ تمہیں طلاق دے دیں تو تم جیسی عورتیں مصطفیٰ کو ملیں گی نہیں. تم یہ مت سوچو کہ تم جیسی عورتیں مصطفیٰ کو ملیں گی نہیں. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. مصطفیٰ کا رب ہے، کہیے نا سبحان اللہ. مصطفیٰ کا رب ہے. اگر مصطفیٰ تمہیں طلاق دے دیں، امید ہے کہ مصطفیٰ کریم کا پروردگار تم سے بہتر بیویاں مصطفیٰ کو عطا فرما دیں. یہ بات عمر فاروق نے کہی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق کو اجازت دی. حاضر ہوئے، میں اختصار کر دوں تاکہ بات آگے چل سکے. حاضر ہوئے، بات چیت ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں دی. کہیے سبحان اللہ. اس لیے کہ سن کے عمر فاروق نے بھی نعرہ تکبیر لگایا تھا. دیکھیں نا، حضور کے ازواج مطہرات ہیں، بھلے عمر فاروق کی بیٹی بھی تھی، لیکن حضور کے ساتھ جس کی نسبت ہے، حضور کے ساتھ جن ہستیوں کی نسبت ہے، حضور کے حریم اقدس میں جو عورتیں ہیں، ساری کائنات کی عورتیں مل جائیں تو ان ہستیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان ہستیوں کی تعظیم، ان کی تقریب، ان کی عزت، ان کا احترام، یہ ایماندار کی شان ہے، ایمان کا تقاضا ہے. جو ازواج مطہرات کی عزت نہیں کرتا اس کے ایمان میں خلل ہے. یہ بات ذہن میں رہے. آپ جانتے ہیں میں کسی کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن جو لوگ خود نشانہ بنے ہوئے ہیں ہم ان سے نشانہ ہٹا بھی نہیں سکتے. بات دور نکل جائے گی. آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس کی بیوی کے بارے میں بات کی جائے، وہ کہے کوئی مسئلہ نہیں، بھلے دو گالیاں اس کو. جی چپ، ایسے کیوں ڈر کے چپ ہو گئے کیا؟ کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے جس کی بیوی کو گالی دے، وہ کہے لگے رہو، دو میری بیوی کو 2-4 گالیاں اور دے دو. ہاں ایک ہو سکتا ہے جسے آپ بے غیرت کہتے ہیں. جی جس کی بیوی کو گالی دی جائے وہ کہے ٹھیک ہے 2 اور دے دو، اور اس کی غیرت، اس کے جذبات، اس کی حیا، اس کی شرم وہ نہ جاگے تو معاشرے میں وہ بے غیرت کہلاتا ہے. اگر ہر شخص کی غیرت اپنی بیوی کے لیے جاگتی ہے
تو زیر فلک اس کائنات میں سب سے غیرت مند ہستی ہے تو مصطفیٰ کی ہستی. اگر تیری غیرت اپنی بیوی کے لیے جاگتی ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ مصطفیٰ کریم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن و سلام اللہ تعالیٰ علیہن ان کے لیے حضور کے جذبات نہ جاگتے ہوں گے؟ یقیناً جاگتے ہیں. لہٰذا جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کے لیے بک بک کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے دل میں ایمان کی رتی بھی ہو. اس لیے کہ حضور کی ازواج مطہرات کو بک بک کرنے کے بعد ایمان کیسے رہ سکتا ہے؟ ہماری عقل یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب عمر فاروق نے جملہ سنا، عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں. ادھر انصاری نے کہا تھا دے دی ہے، ادھر صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر پریشان ہیں. حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، ازواج مطہرات خود پریشان ہیں، سارے پریشان ہیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. جب عمر فاروق نے جملہ سنا کہ طلاق تو نہیں دی تو عمر فاروق کی زبان سے بلا اختیار نعرہ تکبیر نکلا. آپ نے اللہ اکبر کہا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں جا کر لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں؟ حضور نے فرمایا تیری مرضی ہے تو جا کے دے دے. عمر فاروق نے پھر جا کر لوگوں کو بتایا کہ مصطفیٰ کریم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی. تو اس ساری بات میں جو چیز میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ عمر فاروق کا جملہ تھا. عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو کیا کہا؟ عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو کیا کہا؟ عمر فاروق نے کہا عسیٰ ربہ ان طلقکن، ازواج مطہرات کو مخاطب بنا کے عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن. مصطفیٰ کریم کا پروردگار اگر مصطفیٰ کریم اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دیتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کا پروردگار تم سے بہتر بیویاں مصطفیٰ کو عطا فرما دے گا. یہ جملے عمر فاروق نے کہے، اللہ رب العالمین نے اس کے مطابق قرآن نازل فرما دیا. اگر آپ کو یاد ہو، جو کہ میری گفتگو لمبی ہو گئی، بیچ میں ہم اسے بولتے ہیں معترض جملے. معترض جملے بہت سے آ گئے تو میں عرض کر رہا تھا عمر فاروق کا قرآن سے تعلق. اچھا یہ بات سبحان اللہ نہ کہنے کی ہے جی؟ آپ جو بات کریں بعد میں کوئی بندہ بڑا بندہ وہی بات کر دے، آپ کی بات سے تھوڑی بہت میچ ہوتی ہو تو جب بھی مکمل میچ نہ بھی ہوتی ہو، جب بھی آپ کیا کرتے حوالے دے دے کے نہیں چھوڑتے. آپ کہتے یہی وہ بات ہے جو میں نے پہلے کی تھی، یہی بات میں نے کی تھی، یہ بات تو میں نے پہلے کر دی تھی، یہ 6 مہینے پہلے میں نے یہی بات کی تھی، دیکھیے ابھی اس نے وہی بات کر دی ہے. میرے بھائیوں ہم بات کریں، کوئی بڑا وہی بات کر دے، کوئی کمپنی وہی بات کر دے، کوئی سیاسی لیڈر وہی بات کر دے، ہم پھولے نہیں سماتے. عمر وہ ہیں، عمر وہ ہیں، عمر وہ ہیں زبان سے جو بات نکالتے ہیں اللہ کریم اس کے مطابق قرآن نازل فرما دیتا ہے. ارے عمر کی شان کا، عمر کی عظمت کا، عمر کے مقام کا، عمر کے مرتبے کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اسی بات کو میرے آقا نے فرمایا تھا ہر امت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو رب الہام کرتا ہے، وہ الہام سے بولتے ہیں، اور میری امت میں وہ شخص عمر ہے جس کو رب الہام کرتا ہے. عمر جو بولتا ہے رب کے الہام سے بولتا ہے. دوسری حدیث میں میرے آقا نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ سبحانہ وتعالی نے عمر کے دل پر بھی حق رکھ دیا ہے، عمر کی زبان پہ بھی حق رکھ دیا ہے. آپ جمعے کا خطبہ سنتے ہیں، بہت اچھا ہے، سنتے ہیں، عربی نہیں جانتے.
عربی جانتے ہوں تو آپ کے خطیب صاحب ایک جملہ یہ بھی بولتے ہیں، الموافق رأیہ بالوحی والکتاب۔ پتہ نہیں آپ کے خطیب صاحب بولتے ہیں نہیں بولتے، میں بولتا ہوں۔ الموافق رأیہ بالوحی والکتاب، وہ شخص، وہ ہستی جس کی رائے، جس کی سوچ، جس کی بات اللہ کی وحی کے موافق نکلا کرتی تھی۔ عمر جیسے بولا کرتے تھے رب ویسے قرآن نازل کر دیا کرتا تھا۔ یہ صحابہ کے اندر شان ہے تو عمر فاروق کی شان ہے۔ میں باقی کی عظمتوں کا انکاری نہیں ہوں، یہ بڑی دشواری ہو گئی ہے، اور یہ دشواری ہمارے دیندار طبقے نے، مولوی طبقے نے پیدا کی ہے۔ ایک کی بات کیجئے، اچھا یہ دوسرے کی کیوں نہیں کر رہے؟ عجیب آدمی ہو یار، جھگڑے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے ہو، کبھی تو محبت کی بات کر لیا کرو۔ ہم بھی کرتے ہیں جھگڑے کی بات، وہ بات نہیں کہ نہیں کرتے جی، لیکن کبھی تو محبت کی بات کرو۔ جب کسی کی شان بیان ہو تو آپ کو پریشانی لگ جاتی ہے، یہ فلاں کا نام لیا ہے، اس کا مطلب فلاں کا نہیں لیا۔ ارے بھائی، اللہ رب العالمین کے ایک حدیث کے مطابق 1,00,000 سے زیادہ نبی، تو جن کے ہم نام لیتے تو کیا باقی کا انکار کرتے ہیں؟ حضور کے ہزاروں، بلکہ محدثین کے مطابق لگ بھگ 1.25 صحابہ، تو کیا چند کا ذکر کرتے باقی کا انکار کرتے؟ نہیں کرتے۔ آپ چشتی ہیں تو کیا قادریوں کو گالیاں دیتے؟ قادری ہیں تو کیا نقشبندیوں کو گالیاں دیتے؟ آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو فکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے علاوہ جو آپ جس کا نام لیں گے باقی سب تو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ سوچ چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین نے بے شمار لوگوں کو عظمتوں سے نوازا ہے، اور سچا وہ ہے، حق پر وہ ہے جو عظمتوں والوں کی عظمتوں کا اقرار کرتا ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا، عمر فاروق کو رب نے یہ شان دی ہے کہ جو بات کرتے ہیں رب اس کے مطابق قرآن نازل کرتا ہے۔ اس میں سے ایک بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ واقعہ زیادہ مشہور ہے۔ حضرت عمر فاروق خود کہتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم سے عرض کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، یہ جو مقام ابراہیم ہے، توجہ ہے آپ کی، یہ جو مقام ابراہیم ہے، اس کو ہم جائے نماز نہ بنا لیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے یہ بھی سمجھ جائیں عمر نے یہ سوچا کیوں تھا، عمر نے یہ سوچا کیوں تھا کہ بھائی مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں؟ ارے مسجد حرام میں تو آیا کھڑا ہے، مقام ابراہیم کا کیا کرے گا؟ عمر فاروق نے بتا دیا کہ جہاں پر جن چیزوں کو بزرگوں سے نسبت ہو جائے ان کی شانیں بدل جاتی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو بیان کیا جاتا ہے جی، عمر نے کہا اے حجر اسود، تو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اگر میں نے حضور کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں نہ چومتا۔ یہ باتیں تو بتا دی جاتی ہیں، یہ بھی تو بتایا جائے۔ عمر فاروق کو یاد آیا کہ یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پر اللہ کے نبی کے پاؤں لگے، اس پتھر پر اللہ کے نبی کے پاؤں لگے ہیں، اللہ کے خلیل کے پاؤں لگے ہیں۔ دربار رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ بڑا برکتوں والا پتھر ہے، مسجد حرام میں جو شخص نماز ادا کرے اس شخص کو کئی نمازوں کا، کئی گنا اس کو زیادہ ثواب تو ملتا ہے، لیکن نسبتوں کی قدر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پوری مسجد حرام میں جہاں چاہے نماز ادا کرے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نسبت تو نہ بھولے، جب یہاں سے گزرے تو یہاں پر بھی ماتھا ٹیکے۔ یہ نسبت کا احترام سکھا رہا ہے، تو یہ نسبت کا احترام سکھا رہے ہیں تو عمر سکھا رہے ہیں، لیکن خود نہیں، حضور سے عرض کر رہے ہیں
تاکہ مشورہ جب وہاں سے پاس ہوگا تو قیامت تک اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب عمر فاروق کا یہ مشورہ پیش ہوا تو رحمت عالم کی شان کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ جی، رحمت عالم کی شان یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ عمر مشورہ دے یا کوئی اور مشورہ دے، میرے آقا تو وہی کہیں گے جو رب کی طرف سے وحی ہوگی۔ رب کی وحی ہوگی تو میرے آقا وہی بات کریں گے۔ جب عمر نے مشورہ دیا، میرے آقا وحی کا انتظار کر رہے ہیں، ادھر وحی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جبریل کے ذریعے یہ وحی بھیج دیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حبیب پیارے، عمر کی یہ خواہش ہے، عمر کی یہ تمنا ہے، عمر کی یہ چاہت ہے کہ جس پتھر پہ ابراہیم کے پاؤں لگے ہیں، نسبت کا احترام کرتے ہوئے اس پتھر کو مصلی بنا لیا جائے۔ یہ عمر کی خواہش ہے، عمر کا رب حکم کرتا ہے کہ قیامت تک کے لیے مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے۔ یہ شان عمر فاروق کی ہے، جو مشورہ پیش کرتے ہیں اللہ کریم اس کے مطابق قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ میں ایک دو باتیں وقت کے اندر اور عرض کرتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس دور کی بات ہے جب پردے کو حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر دربار رسالت میں عرض کیا کرتے یا رسول اللہ، آپ کے پاس اچھے لوگ بھی آتے، برے بھی آتے، مسلمان بھی آتے، کافر بھی آتے، فاسق بھی آتے، فاجر بھی آتے، آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کو حکم دے۔ بات پہ غور کیجئے گا، عمر کہہ رہے ہیں، اور میں پہلے عرض کر چکا آپ کا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے۔ توجہ ہے، ایک قوم وہ بھی ہے، ایک قوم وہ بھی ہے جس کا ایمان نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جی ہاں، ہمارے دوست احباب کو کچھ باتیں ناگوار گزرتی ہیں اس لیے کہ وہ حقائق سے آشنا نہیں ہے۔ ایک قوم وہ بھی ہے جو کہتی ہے مصطفیٰ بھی غلطی کرتے ہیں۔ یہ آپ کے اپنے ہیں جنہیں آپ اپنا کہتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ بھی غلطی کرتے تھے، اللہ کے سارے نبی کرتے تھے۔ جی، یہ آپ کے اپنے ہیں، لیکن میں اپنا نظریہ عرض کرتا ہوں۔ کسی محدث نے لکھا، کسی مفکر نے لکھا، کسی مفسر نے لکھا، کسی امام نے لکھا یا کسی مقتدی نے لکھا، کوئی امام، کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی بھی شخص اگر نبیوں کے بارے میں کہتا ہے، میرے آقا کے بارے میں کہتا ہے کہ ان سے غلطی ہوتی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں عزت والوں کو گالی دینا پسند نہیں کرتا، نہ بڑوں کو گالی دینے کا قائل ہوں، لیکن بڑے سے بڑا لکھے، میں بڑے سے بڑے کو غلط کہہ سکتا ہوں، میں رب کے نبیوں کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ وہ جی فلاں لکھ گیا ہے، آپ کی توجہ ہے؟ فلاں لکھ گیا ہے، یہ فلاں صاحب نے بھی لکھا ہے۔ میری ایک بات سنیے، سادہ سی بات میں کرتا ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں ایک بات کافی ہے۔ یہ مولوی جس جھمیلے میں ڈال لیتے ہیں اس وقت انسان اچھی خاصی سمجھی ہوئی بات ذہن سے نکل جاتی ہے۔ غور کریں، اگر کسی عالم نے لکھا، بڑا عالم کر لیں، بہت بڑا عالم، کسی بڑے عالم نے لکھا کہ نبی غلطی کرتے تھے، معاذ اللہ من ذالک، حضور غلطی کرتے تھے، اب اس عالم کی بات ٹھیک مانے تو نبیوں کو غلط کہنا پڑے گا، نبیوں کو ٹھیک مانے اس عالم کو غلط کہنا پڑے گا۔
بات میری سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ اس عالم کو 10 علماء، 50، 100، 1000 علماء نے لکھ دیا کہ معاذ اللہ نبی غلطی کرتے تھے، حضور غلطی کرتے تھے، ان کو سچا مانو تو اللہ کے نبیوں کی غلطی، اللہ کے نبیوں کو ٹھیک مانو تو ان کی غلطی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ایماندار عالموں کو ٹھیک مان کے نبیوں کو غلط مانے گا یا نبیوں کو ٹھیک مان کے عالموں کو غلط مانے گا؟ جی ادھر صبح و شام آپ تکرار کرتے ہیں وہ جی معصوم فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ ان غیر معصومین کو، ان غیر معصومین کو ٹھیک ماننے کے لیے رب کے معصوم نبیوں کو غلط ماننا گوارا کر لیتے ہو۔ میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ رب کے نبی معصوم ہیں، ہم ان علماء اگر قابل تعظیم ہیں، ہم ان کو گالی نہیں دیتے، ہم ان کی خطا مانتے ہیں، چلو اجتہادی مان لیتے ہیں، تسامح کہہ لیتے ہیں، غلطی مان لیتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں کیا، ان سے ہو گیا، لیکن ہم ان کی بات مان کے نبیوں کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ کسی کا عقیدہ ہے وہ ساتھ رکھے، میرا عقیدہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور اس عقیدے پہ جب تک یہ سانس چل رہی ہے، لوگ فیس بک پہ ہے نا جی، فیس بک اور واٹس ایپ اور اس طرح کی باتیں نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ یہ بات ہے نبیوں کی عصمت کی، نبیوں کے ناموس کی، میرے آقا کے ناموس کی۔ اس کے لیے جب تک سانس چل رہی ہے بندہ ہر میدان میں حاضر ہے۔ عجیب طرز اپنا لی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مصطفیٰ بولتے ہی نہیں ہیں، وہی آتی ہے تو بولتے ہیں۔ ارے خدا کے بندو، وہی میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ رب کہتے ہیں نہیں بولتے، میری وہی ہوتی ہے تو بولتے ہیں۔ یہ اٹھ کے کہتے نہیں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ ارے ظالم اپنی مرضی سے بولیں گے تو غلطی کریں گے، اللہ فرماتا ہے بولتے ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں عالم نے لکھ دیا۔ اگر عالم نے لکھ دیا، ہم عالم کو گالی نہیں دے رہے، عالم سے بات ہو گئی ہوگی، غلطی بیچارے سے چشم پوشی ہو گئی ہے، اب عالم کی بات مان کے قرآن کو چھوڑ دو گے؟ عالم کی بات مان کے قرآن کو چھوڑ دو گے؟ قرآن کہتے بولتے ہی نہیں ہیں، نہیں بولتے مرضی سے، ہم وہی بیچتے تو بولتے ہیں۔ اب نبی غلطی کرے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی وحی میں غلطی کیا نکلتی ہے۔ اس لیے بات سے اندر رکھے۔ جو آخری بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ آپ کے پاس ہر قسم کا بندہ آتا ہے، آپ اپنی ازواج مطہرات کو کہ پردہ کریں۔ حضور نہیں کہتے تھے، حضور نہیں کہتے تھے۔ یہاں پر کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، بھئی عمر کہہ رہے ہیں تو حضور کیوں نہیں کہہ رہے؟ میں پہلے عرض کر چکا، حضور نہیں کہتے تھے، حضور نہیں کہتے تھے، میں کیوں کہوں؟ میں مرضی سے کہتا ہی نہیں ہوں۔ جب کہلوانا ہوگا تو رب کہلوا دے گا، کہیے نا سبحان اللہ۔ عمر تو چاہتا ہے کہ میں اپنی بیویوں کو پردے کو حکم دوں، میں چاہوں نہ چاہوں، رب نہیں کہے گا تو میں حکم نہیں دوں گا۔ عمر کو بھی اندازہ تھا ایسے آرڈر نہیں کریں گے۔ اب عمر فاروق نے مصلی بچھا لیا، یا اللہ حکم نازل کر، حکم نازل کر۔ تیرے حبیب پاک اپنی ازواج مطہرات کو پردے کو حکم نہیں دے رہے، کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ تیرا حکم نہیں ہے۔ جب تک تیرا حکم نہیں ہے حضور اپنی مرضی سے حکم جاری کریں گے نہیں۔ یا اللہ تو حکم جاری کر، تو حکم نازل فرما۔ ایک دن صحیح بخاری میں ہے، ایک دن سیدہ سودا ام المومنین، آپ قد کی لمبی تھی، عمر فاروق چاہتے تھے کہ ازواج مطہرات کو پردے کو حکم ہو۔ آپ نے اس سلسلے میں بڑی کوشش کی۔ رات کا وقت ہے، ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا
آپ قضائے حاجت کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئی، عمر فاروق نے جان کے پکارا، جان کے کہا یا سودا قد عرفناک، اے سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ رات کا اندھیرا تھا، ام المومنین سیدہ سودا کا قد لمبا تھا، لمبے قد کی وجہ سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہی آ رہی ہیں۔ عمر چاہتے تھے کوئی مسئلہ بنے اور جبریل دربار رسالت میں آ جائے، اور پھر وہ مسئلہ بن گیا۔ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹتی ہیں، آ کے دربار رسالت میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آج عمر نے ایسا کیا، میں جا رہی ہوں۔ عمر نے مجھے بلند آواز سے پکارا یا سودا قد عرفناک، اے سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ ادھر سودا رضی اللہ عنہ کی بات مکمل نہیں ہوتی، ادھر مصطفیٰ کریم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جبریل حاضر خدمت ہو جاتے ہیں، اور عمر چاہتے تھے مصطفیٰ کی ازواج کو پردے کا حکم دے دیا جائے، حضور بھی چاہتے تھے لیکن رب کے حکم کے انتظار کرتے تھے۔ آج عمر کی خواہش کو رب نے پورا کر دیا، جبریل کو بھیج کے حکم دے دیا، اے حبیب پیارے اپنی ازواج کو پردے کا حکم ارشاد فرما دیجیے۔ باتیں بہت سی ہیں، سلسلہ بڑا لمبا ہے، یہ میں نے صرف 3 سے 4 باتیں عرض کی ہیں۔ جیسے عمر بولتے ہیں رب ویسے قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ مقام چھوٹا نہیں ہے، یہ مقام چھوٹا نہیں ہے۔ ہمیں دکھ ہے ان لوگوں پر، ہمیں افسوس ہے ان لوگوں پر جن لوگوں نے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو معاذ اللہ متنازع بنانے کی کوشش کی۔ یہ وہ شخصیت ہے جو دربار رسالت میں بھی متنازع نہیں ہے، نہ زمینوں پر متنازع ہے، نہ آسمانوں پر متنازع ہے۔ جب یہ بول دیتے ہیں رب ان کی بات کے مطابق قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ سے التجا ہے، مالک کریم ہمیں مصطفیٰ کریم کی ہر نسبت کا پاس لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر فاروق ہوں یا دیگر مخلص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر صحابی کی تعظیم، تکریم، احترام کی توفیق بخشے۔ آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔